بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب بھی، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا۔ سر کیا کہیں گے، نیتن یاہو کہاں پر ہے؟ جب سے اب یہ معاملات ہوئے اس دن سے پھر وہ سرفیس پہ نظر نہیں آتا، کہاں چھپ گیا؟ باقی سب تو ہم نے ایرانی قیادت کو بھی دیکھا کہ، اور اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر قیادت خون دیتی ہے، لیکن سنا ہے کہ اس حوالے سے کہ یہ مارا بھی گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی۔ جہنم واصل ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ ابھی انکنفرم نیوز تو موجود ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو ایک بلڈنگ میں تھا جہاں اپنے رفقا کے سمیت اس کے اوپر نشانہ بنایا گیا اس کو، اور وہ یا تو مر چکا ہے یا شدید زخمی ہے، اور اس کے بعد سے وہ غائب ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح سے سائپرس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے بھی جب 12 روزہ جنگ میں یہ جا کے سائپرس میں چھپ جاتا تھا یا کبھی جرمنی چلا جاتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو ہمیشہ اپنی قوم کو تنہا چھوڑ کے جاتا ہے، یہی ان کی بہادری کا واضح نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جنگ تو امریکہ آلریڈی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، بیکاز جتنا بھی انیشیٹو ہے وہ تو ایران کے پاس چلا گیا ہے، اور اس ٹائم پہ جس طریقے سے پہلی دفعہ میرے خیال میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر اوپینین انتہا سے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ 21% لوگ اس جنگ کے حق میں ہیں، اور باقی لوگ اس ٹائم پہ لان تان کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ ایپسٹین فائل کے حوالے سے بات کرتے نظر آتے ہیں، وہ پیڈو فائلز کے حوالے سے بات کرتے نظر آتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا، اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے۔ اس ٹائم پہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا بھی شکار ہے امریکہ۔ جو عرب ممالک اس کو بہت عزت دے رہے تھے، آج وہ عرب ممالک ان سے کافی دور جانے پہ مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے ان کو ہائر کیا گیا تھا، ان کی سروسز اور ان کو اڈے دے کے اپنی سوورینٹی کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کروایا، اپنی آزادی، خود مختاری، ہر چیز داؤ پہ لگا دی، اپنا پیسہ داؤ پہ لگا دیا، اور آج یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے سفارت خانوں کو بھی بچانے میں ناکام ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ایک امریکن اورا کو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب جو نظر یہ آ رہا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر اگر یہ کچھ عرصہ اور چلا تو آپ دیکھ لیں کہ نیٹو کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے اندر دور دور تک ان کی مدد کی بات نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب ایران کو نیوکلیئر پاور کے طور پر ایک بڑا چائنا کا بیان بڑا اہم آیا جب ایران کے اندر ایک زلزلہ آیا 4.3 کا ابھی 2 دن قبل، تو اسی دن ایران کا یہ بیان آنا کہ چائنا کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کو ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی ایک اہم ہے، ایک خاص پیرائے میں کی گئی، اور اس کی یہ بات بھی میرے خیال میں اس کے اندر گو کہ IAEA اس کے مخالفت کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے کی دوری کے اوپر ہیں نیوکلیئر بم بنانے سے، تو اگر 1 ہفتے کی دوری، تو پھر یہ جنگ تو آج دیکھیں 6 روز داخل ہو چکی ہے، اور 6 روز کے اندر امریکہ کو دور دور تک کامیابی نصیب نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب امریکہ کے اندر یہ بھی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اسلحہ کا بہت بڑا اسٹاک پائل موجود ہے، دوسری جانب وہ کہتا ہے کہ اپنے اسلحہ ساز مینوفیکچررز کو کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر، ہنگامی طور پر ان کو بناؤ اور ویپن بناؤ۔ تقریباً یوکرین سے مانگا جا رہا ہے اسلحہ سر۔ جی وہ یوکرین سے، اور یہ جو عرب دنیا پہ حملہ ہو رہا ہے، یہ بھی بڑا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جتنا بھی پیٹریوٹ ڈیفنس میکنزم تھا، اس کے اندر جتنے بھی ان کے انٹرسیپٹرز موجود تھے اور ان کی بیٹریز موجود تھیں، وہ اسرائیل ٹرانسفر کر دیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ڈیفنس لیس کھڑا ہے پورا عرب دنیا۔ یہ باتیں جو چند ہیں، اور خاص طور پہ جب مارکو روبیو بات کرتا ہے بڑا ہی سیلفش انداز کے اندر، کہتا ہے کہ میں نے 9000 لوگوں کا انخلا کرایا اور امریکن جتنے بھی ہیں ان کو نکال رہے ہیں ہم۔ اب اس کے اندر 2 سینیریوز بنتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف امریکنز کے لیے پرواہ کرتے ہیں اینڈ دے ڈیم کیئر اباؤٹ ادر نیشنز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ایک ڈیسپریشن میں جا رہے ہیں، اور ڈیسپریٹ آدمی جب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ طاقت میں بھی ہو اور اس کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار بھی موجود ہوں، تو وہ ان کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے کیونکہ جنگ پھیل جائے گی، اور اس کو تیسری عالمی جنگ تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے روسی جو وزارت خارجہ ہے اس کو بات کر چکی ہے، لیکن اس کے اندر ایک پہلو جو اس کو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں امریکن یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت کوئی قرارداد آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے جس سے یہ جنگ
कम से कम टल जाए, लेकिन ईरान नहीं चाहता कि ये जंग फौरी खत्म हो जाए, और उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे रेजिस्टेंस का और एंटी अमेरिकनिज्म का सिंबल बनकर ईरान खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो किसी भी मसलक से थे या किसी भी मजहब से थे, आज वो आयतुल्लाह खामेनाई को एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर जानने लग गए हैं, और लोग ओपिनियन डिवाइडेड हो चुकी है पूरी ग्लोब की। ये वो तमाम बातें हैं जो इनको स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन की तरफ लेके जा रही हैं, और इससे मामलात डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट तक जा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई गैर मकबूल है, और हमें यह भी पता है कि डीप स्टेट उनको पसंद नहीं करती। याद होगा आपको एडवर्ड स्नोडन की जो बातें आई थी और कहा था कि इसके अंदर रशियंस ने उनकी हेल्प की है पिछले इलेक्शन के अंदर, और उनका मुआवजा भी होने लगा था, तो फिर वो मामला उस टाइम पे तो टल गया था। लेकिन अब्राहम लिंकन किधर है, और साथ ही साथ वो जितनी जोश और जज्बे से वो दूसरा जहाज लेके आए थे जेराल्ड फोर्ड, वो जहाज कहाँ गया, वो कहाँ चला गया, ये बात समझने वाली है। बिल्कुल ठीक सर, आपने इसी हवाले से बात की पानी के ऊपर जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अहमद भट्टी साहब। उस्मान साहब, अब ईरान की जानिब से कहा गया है कि आबनाए हुर्मज़ से एक बूंद तेल भी गुजरने देंगे। अब यकीनी तौर पर इस वक्त दुनिया जिस किस्म के क्राइसिस का, खासतौर पर एक इकोनॉमी के हवाले से जिस बड़े क्राइसिस का सामना करने वाली है, क्या इसका मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त पूरे का पूरा रीजन, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान को इस पैराए में रखें? थैंक यू कैनी साहब। बात यह है कि दुनिया का जो गल्फ़ का 80% फूड है ना, वो आबनाए हुर्मज़ से जो है वो इंपोर्ट होकर जाता है गल्फ़ स्टेट्स में, जिसमें कुवैत है, जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदी अरब है, तो अमान है। इनको सूट नहीं करता। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है यही गल्फ़ स्टेट्स जो हैं, यही गल्फ़ जो ममालिक हैं, ये प्रेशर करेंगे अमेरिका पर कि भाई ये जंग जो है वो बंद करें, और अमेरिका के फ़ौजी अड्डे भी इन्हीं इस्लामी ममालिक में हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सब चाइना का जो ऑलमोस्ट 40% खाम तेल है वो ईरान से लेता है। बेसिकली अमेरिका ने ये जो फाइट करनी है ये चाइना से करनी है, और चाइना को ये मालूम है। अभी जैसे एक जो को गेस्ट हैं उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही कि ये बेसिकली चाइना जो है वो फुली हेल्प कर रहा है ईरान को, रशिया भी हेल्प कर रहा है। और इस वक्त जो नेतन्याहू जो कि बहुत ज़्यादा बड़बोला बनता था और कहता था कि मैं ईरान पर हमला करूँगा, आज वो किस तरह बिल्ली जैसे छुप के बैठी हुई है, वैसे ना उसका कोई बयान सामने आ रहा है, ना उसको कोई वीडियो स्टेटमेंट सामने आ रहा है। इट मीन्स कि वो ईरान की इस जंग से हार गया है। जब इंसान कोई छुप कर बैठ जाए, इट मीन्स कि वो हार गया। इसमें बेसिकली हेल्प उसकी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका चाहता है कि मेरे साथ नेटो फोर्सेज आकर ईरान के खिलाफ हमला करें, और नेटो फोर्सेज ने इनकार कर दिया है। आपने देखा कि बरतानवी जो वजीर आज़म है उन्होंने अलग ऐलान कह दिया कि हम ट्रंप तुम्हारी इस जंग में तुम्हारे साथ नहीं है।